بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ باہر تشریف لائے تو میں بھی پیچھے ہو لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوئے اور سجدے میں تشریف لے گئے۔ سجدے کو اتنا طویل کر دیا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہیں اللہ عز و جل نے روح مبارکہ قبض نہ فرما لی ہو۔ چنانچہ میں قریب ہو کر غور سے دیکھنے لگا۔ جب سر اقدس اٹھایا تو فرمایا، اے عبد الرحمن کیا ہوا؟ میں نے اپنا خدشہ ظاہر کر دیا تو فرمایا، جبریل امین نے مجھ سے کہا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات خوش نہیں کرتی کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ جو تم پر درود پڑھے گا میں اس پر رحمت نازل فرماؤں گا، اور جو تم پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی اتاروں گا۔ زمانے والے ستائے درود پاک پڑھو، جہاں کے غم جو رلائے درود پاک پڑھو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اہل عرب کا دین یوں تو دین ابراہیمی علیہ السلام تھا، مگر اس کی اصل صورت بالکل بدل دی گئی تھی۔ توحید کی جگہ شرک نے اور خدا واحد جل جلالہ کی عبادت کی جگہ بت پرستی نے لے لی تھی۔ ان میں کچھ تو بتوں کو اپنا خدا سمجھتے تھے تو بعضے درختوں کو، چاند، سورج اور ستاروں کو پوجتے تھے، اور کچھ کفار ناہنجار فرشتوں کو خدا عز و جل کی بیٹیاں قرار دے کر ان کی پوجا پاٹ میں مصروف تھے۔ کردار کی پستی کا عالم یہ تھا کہ وہ شب و روز شراب خوری، قمار بازی یعنی جوا، زناکاری اور قتل و غارت گری میں مشغول رہتے تھے۔ ان کی قساوت قلبی یعنی دل کی سختی کا اس بات سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور یعنی زندہ دفن کر دیا کرتے، اور بسا اوقات انسانوں کو ذبح کر کے اس کو بتوں پر بطور چڑھاوا پیش کرتے۔ اس وحشیانہ حرکت کی صورت کچھ اس طرح ہوتی کہ مخصوص اوقات میں بھینٹ چڑھانے کے لیے سفید اونٹ یا انسان کو لایا جاتا، پھر وہ اپنے متقرب مقام کے گرد بھجن گاتے ہوئے 3 بار طواف کرتے۔ اس کے بعد سردار قوم یا بدھا پجاری بڑی پھرتی کے ساتھ اس بھینٹ یعنی انسان یا اونٹ جو بھی ہو اس پر پہلا وار کرتا اور اس کا کچھ خون پیتا۔ اس کے بعد حاضرین اس سفید اونٹ یا انسان پر ٹوٹ پڑتے اور اس کی تکہ بوٹیاں کر کے اس کو کچا ہی کچا کھا ڈالتے۔ الغرض عرب میں ہر طرف وحشت و بربریت کا دورہ دور تھا۔ لڑائیوں میں آدمیوں کو زندہ جلا دینا، عورتوں کا پیٹ چیر ڈالنا، بچوں کو ذبح کرنا، ان کو نیزوں پر اچھال دینا ان کے نزدیک معیوب نہ تھا۔ دنیا کی بدحالی یہ حالت صرف عرب کے ساتھ ہی مخصوص نہ تھی بلکہ تقریباً پوری دنیا میں تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ چنانچہ اہل فارس یعنی ایرانی اکثر آگ کی پوجا کرنے اور اپنی ماؤں کے ساتھ وطی کرنے میں مشغول تھے۔ بکثرت ترک شب و روز بستیاں اجاڑنے اور لوٹ مار کرنے میں مصروف تھے، اور بت پرستی اور لوگوں پر ظلم و جفا ان کا وتیرہ تھا۔ ہندوستان کے کثیر افراد بتوں کی پوجا پاٹ اور خود کو آگ میں جلا دینے کے علاوہ کچھ نہ جانتے تھے۔ بہرکیف ہر طرف کفر و ظلمت کا گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ کافر انسان بدتر از حیوان ہو چکا تھا۔ چنانچہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی۔ اس عالمگیر ظلمت میں نور کے پیکر تمام نبیوں کے
سرور دو جہاں کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ کل جہاں کے لیے ہادی و رہبر بن کر واقعہ اصحاب فیل کے 55 دن کے بعد 12 ربیع النور بمطابق 20 اپریل 571 بروز پیر کی صبح صادق کے واقعہ ابھی بعض ستارے آسمان پر ٹمٹما رہے تھے، چاند سا چہرہ چمکاتے، کستوری کی خوشبو مہکاتے، ختنہ شدہ ناف بریدہ دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت درخوشا، سرمئی آنکھیں، پاکیزہ بدن، دونوں ہاتھ زمین پر رکھے ہوئے، سر پاک آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے دنیا میں تشریف لائے۔ ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا۔ خدا نے ناخدائی کی، خود انسانی سفینے کی، یہ رحمت بن کے چھائی 12ویں شب اس مہینے کی، جہاں میں جشن صبح عید کا سما ہوتا تھا، ادھر شیطان تنہا اپنی ناکامی پہ روتا تھا۔ صدا ہاتف نے دی احساکنان خطا، ہستی ہوئی جاتی ہے پھر آباد یہ اجڑی ہوئی بستی، مبارک باد ہے ان کے لیے جو ظلم سہتے ہیں، کہیں جن کو امان ملتی نہیں برباد رہتے ہیں۔ مبارک باد بیواؤں کی حسرت نگاہوں کو اثر بخشا گیا، نالوں کو، فریادوں کو، آہوں کو، ضعیفوں بے کسوں آفت نصیبوں کو مبارک ہو، یتیموں کو، غلاموں کو، غریبوں کو مبارک ہو۔ مبارک ٹھوکریں کھا کھا کے بہم گرنے والوں کو مبارک، دشت غربت میں بھٹکتے پھرنے والوں کو مبارک ہو، دور راحت و آرام آ پہنچا، نجات دائمی کی شکل میں اسلام آ پہنچا۔ مبارک ہو کہ خاتم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ دنیا میں تشریف لاتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، اس وقت ہونٹوں پر یہ دعا جاری تھی، ربی حبلی امتی، یعنی پروردگار میری امت مجھے ہبا کر دے، ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے۔ حق عز و جل نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ غار حرا میں عبادت۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اہل عرب کی بھاری اکثریت کے حالات آپ سن چکے۔ ایسی وحشی قوم میں رہتے ہوئے بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی مجلس لہو و لعب یعنی کھیل کود میں شریک نہیں ہوئے، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات ہر قسم کی برائی سے دور ہی رہی۔ سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق حمیدہ سے متصف اور صدق و امانت میں اس قدر متعارف ہوئے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتی تھی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جو مکہ مکرمہ سے مینا شریف کو جاتے ہوئے بائیں طرف کو آتا ہے، وہاں قیام فرماتے اور وہاں کئی روز تک اللہ عز و جل کی عبادت میں مشغول رہتے۔ اظہار نبوت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 40 سال کی ہوئی، اس وقت اللہ عز و جل کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اظہار نبوت کی اجازت ملی، ورنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت بھی نبی تھے جبکہ ابھی حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق یعنی پیدائش بھی نہ ہوئی تھی۔ چنانچہ نبی محترم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سراپا عظمت میں عرض کی گئی، متی کنت نبیّا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب سے نبی ہے؟ فرمایا وآدم بین روحی والجسد، یعنی میں تو اس وقت بھی نبی تھا جبکہ ابھی آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ آدم کا پتلا نہ بنا تھا جب بھی وہ دنیا میں نبی تھے، ہے ان سے آغاز رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی وحی 22 فروری سن 610 ہجری۔
کی وہ عظیم ساعت آئی جب اللہ عز و جل کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول غار حرا کو اپنی برکتوں سے نواز رہے تھے۔ اس وقت حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام پہلی بار یہ آیت مقدسہ بطور وحی لے کر حاضر خدمت ہوئے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ ترجمہ: پڑھو اپنے رب عز و جل کے نام سے جس نے پیدا کیا، آدمی کو خون کی پھٹک سے بنایا۔ پڑھو اور تمہارا رب عز و جل ہی سب سے بڑا کریم ہے جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، آدمی کو سکھایا جو نہ جانتا تھا۔ پھر کچھ عرصے بعد یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ ترجمہ: اے بالا پوش اوڑھنے والے، کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈر سناؤ اور اپنے رب عز و جل ہی کی بڑائی بولو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور بتوں سے دور رہو۔ آغاز دعوت اسلام۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب اس حکم قم فانذر یعنی کھڑے ہو جاؤ پھر ڈر سناؤ سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں کو اللہ عز و جل سے ڈرانا اور ان تک دعوت اسلام پہنچانا فرض ہو چکا تھا، مگر علی الاعلان دعوت اللہ عز و جل یعنی اللہ عز و جل کی طرف بلانے کا حکم نہ تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فی الحال با اعتماد لوگوں میں چپکے سلسلہ تبلیغ کا آغاز فرمایا۔ الحمدللہ عز و جل نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکی کی دعوت پر کئی مرد عورت ایمان لے آئے۔ مردوں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، لڑکوں میں امیر المؤمنین حضرت مولائے کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، خواتین میں ام المؤمنین سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آزاد شدہ غلاموں میں حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، غلاموں میں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آئے۔ مسلمان ہوتے ہی نیکی کی دعوت کی دھوم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان لاتے ہی نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانی شروع کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی انفرادی کوشش سے 5 وہ حضرات مشرف با اسلام ہوئے جن کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے۔ ان کے اسماء گرامی یہ ہے: حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عشرہ مبشرہ ان 10 صحابہ کرام علیہم الرضوان کو کہتے ہیں جن کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت عنایت فرما دی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیکی کی دعوت کا کس قدر جذبہ تھا کہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پناہ ملتے ہی فوراً دوسروں کو بھی سرکار محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ کرنے کی دھن لگ گئی۔ انہیں کتنا زبردست احساس تھا، کتنی قدر تھی اسلام کی۔ اے کاش ہمارے دل میں بھی نیکی کی دعوت کی اہمیت جاگزے ہو جائے، کاش ہم اللہ عز و جل کی نعمتوں کے مظہر جنت کی طرف اپنے ان بھولے بھالے اسلامی بھائیوں کو بھی لے چلنے کی کوشش تیز کر دے جو گناہوں کی
اندھیری وادیوں میں بھٹک رہے ہیں۔ کفر کے ایوانوں میں خلبلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک اشاعت اسلام کے لیے خفیہ یعنی چھپ کر انفرادی کوشش فرمائی۔ پھر جب حکم خداوندی عز و جل سے علی الاعلان اسلام کا پیغام دینا شروع کیا اور بت پرستی کی مذمت بیان کرنے لگے تو کفر کے ایوانوں میں خلبلی پڑ گئی۔ سرداران قریش ایک وفد کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آئے اور اپنی شکایت پیش کی کہ آپ کے بھتیجے صاحب ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنے کے ساتھ ساتھ ہمارے آباء و اجداد کو گمراہ اور ہم لوگوں کو احمق ٹھہراتے ہیں۔ آپ برائے مہربانی ان کو سمجھا دیجئے کہ وہ ایسا نہ کرے۔ اگر آپ سمجھا نہیں سکتے تو بیچ میں سے ہٹ جائیں، ہم خود انہیں سمجھ لیں گے۔ ابو طالب اگرچہ ایمان تو نہ لائے لیکن اپنے بھتیجے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے، لہٰذا قریش کے سرداروں کو نرمی کے ساتھ سمجھا بجھا کر رخصت کر دیا۔ سیدھے ہاتھ میں سورج۔ دعوت اسلام کا سلسلہ زور و شور سے جاری رہا، چنانچہ کفار قریش کے اندر تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغض و عداوت کی آگ مزید بھڑک اٹھی۔ وہ پھر وفد بنا کر ابو طالب کے پاس آئے اور دھمکی آمیز لہجے میں کہنے لگے، ابو طالب ہم نے تم سے کہا تھا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھا دو مگر تم نے ان کو نہیں سمجھایا۔ ہم اپنے معبودوں اور آباء و اجداد کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم تمہاری عزت کرتے ہیں، تم ان کو اب بھی روک دو۔ اگر نہیں روکنا چاہتے تو تم بھی ہمارے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ تاکہ دونوں فریق میں سے ایک کا فیصلہ ہو جائے۔ وہ لوگ یہ دھمکی دے کر چلے گئے۔ ابو طالب نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا کر عرض کی، اے میرے پیارے بھتیجے، قوم نے مجھے آپ کے بارے میں یہ شکایت کی ہے، مہربانی کر کے باز آ جائیے، اپنے آپ پر بھی اور مجھ پر بھی رحم کیجیے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، اے میرے چچا، خدا عز و جل کی قسم، اگر وہ لوگ میرے سیدھے ہاتھ میں سورج اور الٹے ہاتھ میں چاند بھی لا کر رکھ دے، جب بھی میں اس کام کو ہرگز نہ چھوڑوں گا یہاں تک کہ اللہ عز و جل اسے یعنی اسلام کو غالب کر دے یا میں اس کام میں اپنی جان دے دوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور واپس جانے لگے تو اپنے پیارے بھتیجے صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عزم و استقلال دیکھ کر ابو طالب کو جوش آ گیا اور بلا کر کہنے لگے، اے بھتیجے صلی اللہ علیہ وسلم، خوب دل کھول کر اپنے دین کی تبلیغ کیجیے۔ اہل قریش آپ کا بال بھی بیکا نہ کر سکیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عزم و استقلال کس قدر زبردست تھا۔ دنیا کی کوئی طاقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت اسلام سے نہ ہٹا سکتی تھی۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ بدنام کرنے کی سازش۔ منقول ہے کہ اہل قریش نے ایک اجلاس کیا جس میں اس بات پر اظہار تشویش کیا گیا کہ اب حج کا موسم باہر آ رہا ہے اور لوگ دنیا کے گوشے گوشے سے یہاں آئیں گے، چنانچہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کھلم کھلا اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، لہٰذا لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنیں گے اور سنیں گے تو مانیں گے بھی
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردیدہ ہو جائیں گے، لہٰذا اس کی روک تھام کی ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب بدنام کر دیں تاکہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متنفر ہو جائے اور سرے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی نہ سنیں، اور ظاہر ہے جب بات ہی نہ سنیں گے تو مائل بھی نہ ہوں گے۔ چنانچہ اس مشورے کے بعد کفار ناہنجار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ مجنون، کاہن اور جادوگر مشہور کرنا شروع کر دیا۔ لیکن قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند ہمتی پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واہیات و خرافات سے ذرا برابر بھی نہ گھبرائے، مسلسل نیکی کی دعوت میں مشغول ہی رہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدنام کرنے کی باقاعدہ مہم چلائی گئی، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے ثبات کو ذرا برابر لغزش نہ آئی، مسلسل نیکی کی دعوت کا کام جاری ہی رکھا۔ اس سے ہمیں بھی یہ درس ملا کہ خواہ کوئی الزام ڈالے، مذاق اڑائے، بد القابی سے پکارے، ہماری آواز کی نقل اتارے، کیسا ہی ستائے، مگر ہمیں سنتوں بھرا مدنی ماحول نہیں چھوڑنا چاہیے۔ سنتوں پر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک بھی نیکی کی دعوت پہنچاتے رہنا چاہیے۔ جو ہمت ہارے بغیر جانب منزل روا دوا رہتا ہے، بالآخر منزل پا ہی لیتا ہے۔ کفار کے نرغے میں امیر المؤمنین حضرت مولائے کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، کفار ناہنجار نے ایک بار دو جہاں کے تاجدار نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا۔ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو گھسیٹتے اور دھکے مارتے اور کہتے جاتے تھے کہ تم ہی وہ شخص ہو جو صرف ایک معبود کی عبادت کا حکم دیتے ہو۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جو کہ ان دنوں کافی کم عمر تھے، فرماتے ہیں کہ اتنے میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردانہ وار آگے بڑھے اور کفار کو مارتے پیٹتے گراتے ہٹاتے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ظالموں کے نرغے سے نکال لیا۔ اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زبان پر پارہ 24 سورہ مومنین کی آیت نمبر 28 جاری تھی۔ ترجمہ: کیا ایک مرد کو اس پر مارے ڈالتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ عز و جل ہے، اور بے شک وہ روشن نشانیاں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے لائے۔ اب کفار بد کردار نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ لیا، ان کے سر اقدس اور داڑھی مبارک کے بہت سے بال نوچ ڈالے اور مار مار کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شدید زخمی کر دیا۔ بہرحال کفار جفاکار نے بڑا زور لگایا، خوب دھمکیاں دی کہ کسی طرح بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے پرچار سے باز آ جائے، مگر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کا کام کرتے ہی رہے۔ جوں جوں کام بڑھتا رہا، کفار بد اتوا کے عز و غضب میں بھی اضافہ ہوتا رہا۔ وہ ہر ساتھ ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے کی طاق میں رہتے تھے۔ کفار ایک بار کعبہ پر انوار کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے قریب مشغول نماز میں تھے۔ عقبہ بن ابی معیط نامی کافر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک میں چادر کا پھندا ڈال کر
سختی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک گلا گھونٹنا شروع کیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھاگتے ہوئے آئے اور اسے یعنی عقبہ بن ابی معیط کو پیچھے ہٹایا اور آپ کی مبارک زبان پر پارہ نمبر 24 سورۃ المومن کی آیت نمبر 28 جاری تھی۔ ترجمہ: کیا ایک مرد کو اس پر مارے ڈالتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ عز و جل ہے، اور بے شک وہ روشن نشانیاں تمہارے پاس تمہارے رب عز و جل کی طرف سے لائے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اطہر سے باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں جو بھی کافر ملتا، خواہ غلام ہوتا یا آزاد، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داستان غم نشان پر دل خون روتا ہے۔ اس قدر مظالم سہنے کے باوجود بھی ولولہ تبلیغ اسلام اور نمازوں کا اہتمام اللہ حرم کی سرزمین پر آ پڑھتے تھے۔ نماز اکثر ہمیشہ اس گھڑی کی طاق میں رہتے تھے۔ بدگوہر کوئی آقا کی گردن گھونٹتا تھا، کس کے چادر میں کوئی بدبخت پتھر مارتا تھا آپ کے سر میں۔ اونٹنی کا بچہ دان۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ معظمہ کے قریب نماز پڑھ رہے تھے اور کفار قریش ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ تم ان کو دیکھ رہے ہو؟ پھر بولا، تم میں کون ایسا ہے جو فلاں قبیلے سے ذبح کردہ اونٹنی کا بچہ دان اٹھا لائے اور جب یہ سجدے میں جائے تو ان کے کندھوں پر رکھ دے؟ اس بدبخت عقبہ بن ابی معیط اٹھ کر چل دیا اور بچہ دان یعنی وہ کھال جس میں اونٹنی کا بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مبارک شانوں کے درمیان رکھ دی۔ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں رہے اور سر مبارک سجدے سے نہ اٹھایا، اور وہ سب کے سب کہکے مار کر ہنستے رہے، یہاں تک کہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی عمر اس وقت بمشکل 8 سال تھی، آئی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت اطہر سے اس گندگی کو اٹھا کر پھینکا۔ تب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اقدس اٹھایا اور اپنے پروردگار عز و جل کے دربار میں عرض گزار ہوئے، یا اللہ ان قریشیوں کو پکڑ، یا اللہ تو ابو جہل بن ہشام، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط کو پکڑ۔ اس حدیث پاک کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ان کو بدر کے روز مقتول یعنی قتل شدہ دیکھا۔ وہ بدر کے کنویں میں اوندے منہ گرے ہوئے تھے، نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک۔ خدا عز و جل کی قسم کہ جس کو تم نے نظر سے گرا کے چھوڑ دیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔